الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الدرس الثاني الحمدللہ ہم نے نص کو بہت اچھی طرح تحلیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ ہم آج اس کی تمرینات یعنی مشقوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بار اس کو ابرن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہشام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی؟ من الاخ؟ هشام: أنا مهندس جديد اسمي هشام، أنا من الولايات المتحدة. بلال: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا زميلك اسمي بلال بن حامد، أمن واشنطن أنت يا هشام؟ اب آگے جو ہے یہ سوال ہے، أمن واشنطن أنت يا هشام؟ هشام: لا أنا لست من واشنطن، إني من نيويورك. بلال: أمسلم أبوك يا هشام؟ هشام: لا هو ليس بمسلم. بلال: وأمك أمسلمة هي؟ هشام: لا هي ليست بمسلمة. بلال: ألك أبناء يا هشام؟ هشام: نعم لي 6 أبناء. بلال: أطلاب هم؟ هشام: لا هم ليسوا بطلاب، إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. بلال: ألك بنات؟ هشام: نعم لي 5 بنات. بلال: أمتزوجات هن؟ هشام: لا هن لسن بمتزوجات، إنهن صغار، بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. بلال: ألك إخوة؟ هشام: لا ليس لي إخوة، إن لي 3 أخوات. بلال: أمسلمات هن؟ هشام: نعم هن مسلمات والحمد للہ۔ اب ان کی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی مشق ہے کہ آپ نے جو پیچھے نص پڑھی ہے اس کے جواب، ان میں سے جواب دینے ہیں۔ من این ہشام؟ ہشام کہاں سے تھا؟ ہشام من الولایات المتحدہ۔ ہوا، ہشام کی جگہ ہوا بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا پہلے نام گزر چکا ہے۔ ہوا من الولایات المتحدہ۔ من ای، ای یعنی کون سے؟ من ای مدینۃ ہوا، من ای کون سے، مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ہوا یعنی من ای مدینۃ ہوا، وہ کون سے شہر سے تھا؟ ہوا من نیو یارک۔ کم اختن لہو؟ لہو 3 اخوات۔ اگلی چیز کہ کہتے ہیں ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحة وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحیحة، یعنی جو صحیح ہیں ان کے سامنے ٹک اور دوسرے کے سامنے کراس۔ ہشام من واشنطن، ٹھیک، نو بلکہ وہ نیو یارک سے تھا، یہ غلط ہے۔ ہشام من واشنطن یہ غلط ہے۔ اخواتہ مسلمات، یہ ٹھیک ہے۔ بناتہ لسن بمتزوجات، نہیں بلکہ یہ کراس ہے اس لیے کہ وہ چھوٹی تھیں ابھی، صغار، صغیرۃ ان کی جمع ہے۔ ابناؤہ طلاب، ٹھیک ہے۔ امہ لیست بمسلمہ، ٹھیک ہے۔ ابوہ مسلم، یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ابو بھی اس کے غیر مسلم تھے۔ اب یہ اگلی چیز تأمل اب یہ میں چیزیں جلدی جلدی لے کے چل رہا ہوں لیکن آپ نے اس کو دہرانا ہے، خود سے سمجھنا ہے۔ ابناء ابن کی جمع ہے، بنات بنت کی جمع ہے، اس طرح آپ یہ چیزیں ہیں وہ لکھیں گے اور پھر اب آپ اپنے ذہن میں اس کو دہراتے رہیں گے، ڈیلی جو ہے نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن پچھلی اگر پکی ہوں گی تو تب اگلی جو ہے آپ کو سمجھ آئیں گی، کیونکہ وہی دہرانی ہے آپ نے بار بار۔ تو اس چیز کا التزام رکھیں کہ پچھلی چیزوں کو پکے کریں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تأمل ما یلی، غور سے اس کو دیکھیں اور پھر آگے آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہے حامد طالب، حامد طالب ہے۔ جب اس چیز کو ہم نے نفی میں کہنا ہے کہ حامد طالب نہیں ہے تو ہم نے کیسے کہنا ہے؟ حامد لیس بطالب۔ اچھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو عرب ہے ان کے نزدیک، یہ بھی ایک اسلوب پایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیس حامد بطالب، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور حامد لیس بطالب یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں جو ہیں اسلوب موجود ہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حامد لیسا، اس کا مطلب ہے کہ حامد غائب ہے اس لیے لیسا استعمال ہوا ہے، تو لیسا، لیسو، لیست، یہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، الطلاب صغار،
ابھی پہلے غائب کی بات ہو رہی تھی، نیچے غائب جمع کی، مذکر غائب اور وہ بھی جمع جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی۔ الطلاب طالب کی جمع ہے اور صغار صغیر کی جمع ہے۔ الطلاب، اب دیکھیں طلاب جمع تھی اس لیے لیسو آیا ہے، مذکر جو مذکر جمع ہوتی ہے غائب کے لیے اس کے لیے لیسو آتا ہے۔ الطلاب لیسو بصغار، الطلاب لیسو بصغار، واحد کے لیے لیسا، جمع کے لیے لیسو۔ پھر اب آگے مؤنث کی بات آتی ہے، کہتے ہیں آمنہ طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر ہے۔ آمنہ لیست، مذکر واحد کے لیے لیسا ہے اور مؤنث واحد کے لیے لیست۔ آمنہ لیست بطبیبۃ، بی آپ کو obviously پتہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو آخر میں پھر بھی تنوین آ سکتی ہے۔ آمنہ لیست بطبیبۃ، اور اس میں زیادہ تر تنوین ہی آتی ہے۔ الفتیات، الفتیات یہ فتاتن کی جمع ہے، فتات لڑکی کو کہتے ہیں اور فتیات لڑکیاں۔ الفتیات متزوجات، لڑکیاں شادی شدہ ہیں، تو ان کی اب دیکھیں واحد مؤنث جو ہوتی ہے اس کے لیے لیست آیا، اور جمع مؤنث جو غائب ہوتی ہے اس کے لیے لسنا، لسنا الفتیات لسنا بمتزوجات۔ اب یہ فعل آپ نے اگر یاد کر لیا تو آپ سارے فعلوں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی لیست، ذہبت، رجعت، خلعت، نظرت، مطلب کچھ بھی فعل اس سے بن سکتا ہے اگر آپ نے یہ اچھی طرح یاد کر لیا کہ غائب کی یہ صورت ہوتی ہے، مؤنث کی یہ صورت ہوتی ہے، مذکر کی یہ صورت ہوتی ہے، جمع کی یہ صورت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے صحیح طرح یاد کر لی تو سارے افعال کو آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ تو الفتیات لسنا بمتزوجات۔ انت، ابھی مخاطب کی بات آ گئی، پہلے غائب کی بات چل رہی تھی، غائب واحد مذکر کے لیے، پھر غائب جمع مذکر کے لیے، پھر غائب واحد مؤنث کے لیے، پھر غائب جمع مؤنث کے لیے۔ اب یہ مخاطب کی بات آ رہی جن سے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ مخاطب واحد جو مذکر ہوتا ہے، انت کبیر، تم بڑے ہو، تو اس کو ہم نے نفی میں کیسے کہنا ہے؟ انت لست بکبیر، انت کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں لست بکبیر۔ یہ تا کے اوپر زبر جو ہے لستا میں، یہ اس بات کو شو کر رہی ہے کہ اس سے مراد ہے انت، انت لست بکبیر، انتم جدد۔ اب دیکھیں جدد جدید کی جمع ہے، اور جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انتم جدد، اور اس کی نفی انتم کی جگہ لستم، انتم جمع مذکر مخاطب کے لیے ہے تو اس کے لیے لستم، لستم بجدد۔ یہ تو ہو گیا مذکر واحد مذکر مخاطب اور جمع مذکر مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مؤنث کی بات آتی ہے، وہی میں واحد مؤنث جو ہوتی ہے جس سے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، مخاطبہ جس کو کہتے ہیں، انتی فقیرتن، تو اس کو ہم نفی میں کیسے کہیں گے؟ انتی لستی بفقیرتن، مذکر کے لیے فقیر اور مؤنث کے لیے فقیرتن، انتی فقیرتن، انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انتی فقیرتن، اور نفی کے لیے انتی لستی بفقیرتن۔ پھر جمع مؤنث جو کہ مخاطب ہیں، جو مخاطبات ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، ان کے لیے انتن آتا ہے، انتن مجتہدات، کہ آپ سب عورتیں بہت محنتی ہیں، مجتہدات محنتی کو کہتے ہیں۔ انتن لستن، انتن لستن بمجتہدات۔ تو یہ وہی چیز کہ واحد مذکر جو مخاطب ہوتا ہے اس کے لیے لستا، اور جمع مذکر مخاطب کے لیے لستم، اور واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے لستی، اور جمع مؤنث مخاطبہ کے لیے لستن۔ یہ چیزیں آپ نے ایک بار اگر یاد کر لی، ایک بار یہ چارٹ یاد کر لیا اچھی طرح، آپ نے ذہن نشین کر لیا، تو آپ کو بہت سارے افعال میں اس کی مدد ملے گی، بلکہ سارے افعال میں یہ چیز چلتی ہے۔ پھر آخر میں چیز آتی ہے متکلم کی، جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہے گا؟ اپنے بارے میں وہ کہے گا انا مدرس، میں ٹیچر ہوں، انا مدرس۔ تو انا کے لیے نفی کیسے آئے گی فعل کی؟ انا لستو، لستا واحد مخاطب جو مذکر ہوتا ہے، لستی مخاطبہ مؤنث کے لیے ہے، تو واحد متکلم جو بات کرنے والا ہے خود وہ اپنے لیے کیا کہے گا؟ لستو بمدرس، کہ میں ٹیچر نہیں ہوں۔
اور نحن جمع متکلم کے لیے ہوتی ہے، جو بات کرنے والے اگر جمع ہیں ہم کے معنی میں، نحن طلاب ہم طلاب ہیں، تو ان کی نفی کے لیے لسنا آتا ہے، نحن لسنا بطلاب، لسنا۔ تو یہ اگر آپ نے فعل لیسا لیسو، لیست لسنا، لست لستم، لستی لستن، لستو لسنا، یہ اچھی طرح آپ نے ہر چیز کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے، یہ فلاں کو مخاطب کرنے کے لیے، یہ فلاں غائب کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یہ اگر یاد کر لیا تو آپ کو سارے افعال میں یہ چیز مدد دے گی۔ اب اسی کی پریکٹس کے لیے آگے کہہ رہے ہیں ادخل لیس علی الجمل الآتیہ، کہ یہ جملوں پہ آپ نے لیسا داخل کرنا ہے۔ الباب مغلق، لیس الباب بمغلق، الماء بارد، لیس الماء ببارد، لیس ہشام بمریض، لیس ابی بنائم، لیس الدرس بصعب، لیس مسجد بقریب، لیس الطفل بجوعان۔ جوعان یہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں بلکہ زبر آئے گی۔ اقرأ المثالین، ثم یعنی ان دونوں مثالوں کو آپ پڑھیں، ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیہ، پھر لیسا کا لفظ آپ نے دیگر جملوں پہ استعمال کرنا ہے اسی طرح۔ ہوا تاجر، ہوا لیس بتاجر، ہوا لیس بتاجر۔ لیسا اگر آپ بعد میں لاتے ہیں تو اس میں آپ نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ چیز لائی ہے ادھر۔ ہوا تاجر، ہوا لیس بتاجر، ہوا من الیابان، وہ جاپان سے ہے، یعنی جاپان سے تعلق رکھتا ہے، ہوا لیس من الیابان۔ اب آپ نے آگے سے یہ خود بنانا ہے۔ السیارۃ جمیلۃ، اس کا کیسے بنے گا؟ السیارۃ لیست جمیلۃ، السیارۃ السیارۃ لیست بجمیلۃ، انا غنی انا لست بغنی، انت فقیر انت لست بفقیر۔ ہی من العراق، یہ غائب مؤنث کے لیے بات ہو رہی ہے، ہی من العراق، ہی لیست من العراق۔ نحن اذکیاء، اب یہ جو ہے مکس کر کے آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ مکس اگر آئیں گے تو آپ کیسے کریں گے۔ پہلے تو ایک ترتیب تھی نا، ابھی یہ مکس کر کے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ نحن اذکیاء، نحن لسنا باذکیاء۔ ہوا عزب، عزب بیچلر کو کہتے ہیں، کنوارہ۔ ہوا لیس بعزب۔ المدرسون، یہ جمع مذکر ہے، المدرسون لیسو فی الفصول۔ اور اسی طرح انتی ذکیۃ آیا، انتی ذکیۃ، انتی لستی بذکیۃ، انتم کبار، انتم لستم بکبار، کیونکہ جمع مذکر ہے، انت کبار کبیر کی جمع ہے۔ الطالبات فی المکتبۃ، الطالبات لسن فی المکتبۃ، جمع مؤنث کے لیے لسن جو کہ غائب ہوتی ہیں۔ انتن طالبات جدد، اب ادھر جدد جدیدتن کی جمع ہے، اس لیے کہ طالبتن جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے۔ انتن طالبات جدد، انتن لستن بطالبات جدد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے تاکہ مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے وہ چیز راسخ آپ کے ذہن میں ہو جائے۔ اگلی چیز ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لیس، کہ لیسا ہی سے آپ نے نفی کا جو ہے معاملہ ادھر کرنا ہے۔ امہندسون امہندس ابوک، امہندس ابوک، کہ آپ کے والد مہندس ہیں یعنی انجینئر ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے لیس ابی بمہندس، لیس ابی بمہندس۔ امدرسۃ امک، کیا آپ کی والدہ ٹیچر ہیں؟ امدرسۃ امک، لیس امی بمدرسۃ۔ اطلاب اخوتک اخوۃ، یہ اخ کی جمع ہے اور اخ بھائی کو کہتے ہیں، یعنی کیا آپ کے بھائی طلاب ہیں؟ لیس اخوتی، بلکہ اگر لیسا آپ بعد میں لاتے ہیں تو ایسے آئے گا اخوتی لیسو بطلاب، اخوتی لیسو بطلاب۔ اممرضات اخواتک، اخوات یہ اخت کی جمع ہے جو کہ مؤنث ہوتی ہے۔ اخواتی میری بہنیں، اخواتو کا آپ کی بہنیں، یہ تو سوال کیا جا رہا ہے نا، کیا آپ کی بہنیں نرسیں ہیں؟ ممرضات نرس کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ممرضات۔
اخواتی لسنا، اخواتی لسنا اس لیے کہ غائب مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جمع غائب مؤنث کے لیے. اخواتی لسنا بممرضات، اخواتی لسنا بممرضات. اب مذکر مخاطب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امدرس انت، کیا آپ ٹیچر ہیں؟ انا، اب انت آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، اب آپ نے جواب کیسے دینا ہے؟ انا لست بمدرس، انا لست بمدرس. اب جمع سے بات کی جا رہی ہے. اجدد انتم، کیا آپ نئے ہیں؟ تو جواب لسنا بجدد، لسنا ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. انتم، کیا آپ نئے ہیں؟ تو وہ اگلا کیا جواب دے گا؟ لسنا بجدد، کہ ہم نئے نہیں ہیں. اجدیدۃ سیارتک، کیا آپ کی گاڑی نئی ہے؟ سیارتی لیست بجدیدۃ. تو اس چیپٹر میں زیادہ تر لیسا کی بحث ہے، اور وہ ایک طرح کا فعل ہے، اور آپ نے اگر فعل کو سمجھ لیا تو الحمدللہ آپ کی بہت سارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیپٹر میں سے ہے. یوجہ المدرس الی کل من الطلاب اسئلة یکون جوابها بالنفی ویرد علیہ الطلاب مستعملا لست نحو امن امریکہ انت. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو چاہیے ابھی کہ اگلے اس مطلب تمرین یا مشق میں یہ کریں کہ طلاب کو سوال کریں اور انہوں نے جواب نفی میں دینا ہو لیسا کو استعمال کرتے ہوئے یا لستو کو استعمال کرتے ہوئے. اور لستو متکلم کے لیے آتا ہے کہ میں نہیں ہوں. فار ایگزامپل امن امریکہ انتا، کیا آپ امریکہ سے ہیں؟ تو طالب آگے سے کیا کہے گا؟ انا لست من امریکہ. امتزوج انتا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو کیا کہے گا؟ انا لست بمتزوج، کیونکہ آپ نے نفی میں جواب دینا ہے. امریض انتا، انا لست بمریض. امہندس انتا، انا لست بمہندس. انجینئر کو کہتے ہیں. اور اسی طرح دیگر سوال، یہ آپ اس پہ مثالیں بہت ساری لکھ سکتے ہیں، اور جو ہے جس میں آپ نے جواب دینا ہو. آپ سے پوچھا جائے گا هل انت مدرس، هل انت مدرس، یا انت مدرس، یا مدرس انت. کوئی بھی مطلب اسلوب استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ انا لست بمدرس. هل انت مدیر، انا لست بمدیر. ابوک اوالد انت، انا لست بوالد. اس طرح کی دیگر آپ سوال کر کے تو ایک صفحے پہ اس کو لکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. اگلی چیز ہے اقرأ المثال ثم ادخل ان علی الجمل الآتیہ. اب پچھلی چیز کو بھی، پچھلے چیپٹر کو بھی ایک بار دہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں. لی ثلاث اخوات، لی ثلاث اخوات، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ ثلاث اخوات لی، لیکن وہ لی آخر سے شروع میں آ گیا کیونکہ عرب اس کو زیادہ تر اسی طرح استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل میں جملے کی ترکیب یہی ہے، ثلاث اخوات لی. اچھا ان کیسے آئے گا؟ ان لی ثلاث اخوات، اس لیے کہ آپ دیکھیں اصلہ کیا تھا؟ ان ثلاث اخوات لی، لیکن لی پہلے آتا ہے تو ہم نے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا، بعد والے پہ صبر آئے گی. ان ثلاث اخوات لی. تو آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بعد جو پہلا اسم آتا ہے اگر وہ ظاہر اسم ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر آئے گی، اگلے حرف اسی طرح رہے گا جس طرح ہے. لی ثلاث اخوات، اور اگر ان آئے گا تو ان لی ثلاث اخوات. اسی طرح آگے اس کو حل کریں. فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، لنا مدرس جید، ان لنا مدرسا جیدا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کا اسم جو ہے وہ مدرس بن رہا ہے، تو مدرس ان کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئے گی، اور پہلے سے تنوین ہے تو اس کے اوپر زبر والی تنوین آ جائے گی. ان لنا مدرسا جیدا. تو زبر جب تنوین والی آتی ہے تو اگر آخر میں گولتا نہ ہو تو آگے الف بھی آ جاتا ہے. مدرسن یعنی تنوین بھی آئے گی اور آخر میں الف بھی ایڈ ہو جائے گا. اسی طرح جیدن کے آگے بھی. فی جیبی مئۃ ریال، ان فی جیبی مئۃ ریال. فی الہند انہار کثیرہ، فی الہند انہار نہر کی جمع ہے. ان فی الہند انہارا کثیرۃ. لک برقیۃ فی مکتب البرید، برقیہ ای میل کو کہتے ہیں.
یا میل جس کو کہہ لیں آپ، فی مکتب البرید، مکتب البرید پوسٹ آفس کو کہتے ہیں۔ ان لک برقیتن، برقیتن ان کی وجہ سے، فی المکتب البرید، لی الف دولار فی المصرف، مصرف کہتے ہیں کہ جیب خرچ جس کو کہا جاتا ہے، کہ میرے جیب خرچ میں $1000 ہیں، لی الف دولار فی المصرف، کہ میرے خرچ کرنے کے لیے یا میرے جیب خرچ میں $1000 ہیں۔ ان لی الف، الفو تھا اصل میں، تو ان کی وجہ سے الف، ان لی الف دولار فی المصرف۔ اب یہ کلمات جو ہیں الکلمات الجدیدہ، یہ اس چیپٹر کے نئے الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، پچھلے چیپٹر کے بھی آپ یاد رکھیں اور اس کو بھی، تاکہ یہ آپ کی ویکیبلری بنے اور اس کو آپ استعمال کریں گے۔ پھر لقاء، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، جید بہت اچھے کو کہتے ہیں، جیب، جیب کو کہتے ہیں مشہور ہے جیب، اور اس کی جمع ہے جیوب، نہر، نہر جس کو ہم کہتے ہیں انہار، برقیت میل کو کہتے ہیں، پوسٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کی جمع ہے برقیات، مصرف جمع مصارف، مصرف کہتے ہیں جیب خرچ جس کو کہا جائے، جیب خرچ یا آپ کے خرچ کرنے والی چیز، پیسہ ہی ہوتا ہے اوبیسلی۔ مکتب البرید اس کو پوسٹ آفس کہتے ہیں اردو میں۔ تو ادھر ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔